عادل شریف کے آستانے پر پہنچ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آستانے والے سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس نسبت کی وجہ سے ساری سادات یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ہمارے دل کا سرور ہے، یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے مل رہا ہے، آخرت کی وجہ سے ہمیں ان ہی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن مجھے اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس اجتماع میں ایک مرتبہ بھی کسی نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی نہیں لیا۔ میں نے تو کسی سے نہیں سنا، شاید کسی نے لیا ہو جی۔ تو خیر، چاہے حسن امام حسین ہو چاہے سیدنا امام حسن ہو، یہ دونوں ہماری عقیدت کے مرکز ہیں، یہ دونوں ہماری محبت کا محور ہیں۔ خیر، اس پر تو میں نے گفتگو بعد میں کرنی ہے، لیکن پہلے یہ جو شاہ صاحب میری دائیں طرف جلوہ افروز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو مجبوراً وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم سارے تو سارے کے سارے سادات کے خوشاچین ہیں۔ تو اب یہ شاہ صاحب کا حکم یہ ہے کہ ہماری دستار بندی بھی کی جائے۔ اس سے پہلے میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جواد ہے، کیا مطلب سب سے بڑا سخی ہے، اور اس کے بعد میں سخی ہوں، اور میرے بعد وہ عالم دین سخی ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن مجاہدوں کو بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، عابدوں کو بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ علماء کرام اللہ کی بارگاہ میں یاد کریں گے، اے اللہ یہ مجاہد ہماری تبلیغ سے بنا، یہ عابد ہماری تبلیغ سے بنا، انہیں تو بھیجا جا رہا، ہم جنت میں بھیجا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں بھیجا جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو اس لیے نہیں بھیجا جا رہا، انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، عالم دین یہ بہت سے لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں بھیجنے کے بعد پھر آپ کو بھیجا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم دین کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کے بعد جلوہ افروز سے سیدہ جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہا کہ یہ جو آپ کا عقیدت مند ہے، یہ آپ کا جو خادم ہے، اور یہ آپ کا جو شیدائی اور فیدائی ہے، آج مغرب کے بعد اس نے مر جانا ہے۔ تو سیدہ جبریل علیہ السلام جب واپس چلے گئے تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس دیوانے اور مستانے کو بتا دیا کہ بھئی آج مغرب تک آپ نے زندہ رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے زندہ نہیں رہنا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک میں کیا کروں؟ اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤں، استغفر اللہ کے میں ورد کروں؟ فرمایا نہیں، عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے علم سیکھنا ہے جی، استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے علم سیکھنا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جا کر علم پڑھانا تو نہیں تھا، لیکن علم کی فضیلت یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک علم سیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے، پھر دوسری جماعت کے پاس سے آپ گزرے۔ پہلے جو صحابہ کرام تھے وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے، اور دوسرے صحابہ کرام پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔
کوئی کسی کو حدیثیں سنا رہا تھا، کوئی کسی کو آیتیں سنا رہا تھا، ایک دوسرے سے وہ یاد کر رہے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ذکر کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ لیکن وہ جو سبق تکرار کر رہے تھے، سبق پڑھ رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان سے بہتر ہے، سبق پڑھنے پڑھانے والے ذکر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا معلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں بھی بعض ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے معلم بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے عالم دین کی بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوفیاء کرام دل کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں، ایک بڑے صوفی منش آدمی تھے، تو جو صحیح پیران نظام ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خدام کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے عیب چھپانے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے رہتے ہیں علماء کے پاس نہ جانا، علماء کے پاس نہ جانا۔ ایک صوفی کے دل میں یہی بات رچی ہوئی تھی کہ میں علماء کے پاس نہیں جانا، علماء کے پاس نہیں جانا۔ اچانک ان کے دل کی کایا پلٹ گئی اور وہ صوفیاء کو چھوڑ کر علماء میں چلا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بیچارے تو خود ڈوبتے جا رہے ہیں، اور علماء کے پاس میں اس لیے آیا ہوں وہ ڈوبتے ہوئے کو تراتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ علماء کرام کی شان ہے۔ تو گولیاں گلے کی، اچھا ایک مجھے دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یہ ہے ایک تحقیق۔ عالم دین کا مرتبہ اور مقام۔ باقی قرآن پاک اور حدیث میں بے شمار فضائل آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے تو چاہیے تو یہ تھا کہ شاہ صاحب مجھے عنایت فرماتے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ان کے سر پر دستار فضیلت رکھتا ہوں۔ یہ دستار فضیلت کوئی رواج نہیں ہے، بس یہ استاد نے آ کر یا پیر نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر اس کے سر پر دستار سجا دی۔ کسی کے سر پر دستار سجانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرے پاس جو امانت تھی وہ امانت کا بوجھ اٹھا کر میں نے تمہارے سر پر رکھ دیا ہے۔ جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی میں اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، آپ نے بھی اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب لائیں دستاریں کہاں ہیں؟ اچھا جی، بات یہ ہے کہ بھائی یہ سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی حضرت مولا کائنات نے رکھا حرب۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، فرمایا ان کا نام حرب نہیں ہے، ان کا نام حسن ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں سے آپ کا نام حسن اتارا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کی نانی کون ہے، ان کی والد کون ہے، ان کی امی جان کون ہے؟ جہاں تک ان کے نانا جی کا تعلق ہے، آپ سنتے آ رہے علماء کرام سے ہماری محفل میلاد اسی سلسلے میں ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں۔ اور بھئی یہ جو سنی ہے، چاہے انہیں غمی ہو یا خوشی ہو، بہرحال انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے اہل سنت و جماعت کا۔ لیکن ہم لاہور کے رہنے والے ہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بس مغرب سے لے کر 9 بجے تک جلسہ، زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک۔ میرے علم میں صرف ایک جلسہ لاہور میں ایسے ہوا جو 1 بجے تک گیا ہے، ورنہ 11 بجے سے آگے کوئی جلسہ نہیں جاتا۔ میری عمر جو ہے وہ 84 سال سے زیادہ ہے، 84 سال سے زیادہ ہے۔ میں بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، تو اس کے باوجود اگر 2:30 بجے مجھے وقت ملے تو پھر میں نے کیا کہنا ہے۔
تو بہرحال آپ کے نانا جی کون ہیں؟ باعث تخلیق کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں اور رحمت کائنات ہیں، تتمہ دور زمان ہیں، نبی آخر زمان ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الرسل ہیں اور ہادی سبل ہیں، مختار کل ہیں۔ اور یہ آپ کے نانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نانا جان خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ شفاعت کے قیامت کے دن لوگوں کو جزا آپ ناز فرمائیں گے۔ آپ شب اسرا کے دولہ ہیں، اور پھر قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا علم بھی آپ کے پاس ہوگا، لوائے حمد بھی کا علم بھی آپ کے پاس ہوگا۔ یہ مختصر سے الفاظ میں نے آپ کے نانا جی کا تعارف کرایا، اور جب تک آپ کی نانی جی کا تعارف نہ کرایا جائے تو بات بنتی ہی نہیں ہے۔ کیا بات، بے شک۔ اور پھر میں یہ جو خاص کر حسنی سید ہیں، جب میری ان سے آئندہ ملاقات ہوگی تو میں نے پھر اپنی امی جان مخدومہ کائنات کے سارے حالات ان سے پوچھنے ہیں۔ تو بہرحال عقیدت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور نسب و سلسلہ نسب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کی امی جان کون ہیں؟ آپ کی امی جان سب سے پہلی مومنہ اس کائنات ہستی میں، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ ہیں۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم پر سب سے پہلے احسان کرنے والی آپ ہیں۔ میرے آقا انعامدار کی موسرت آپ ہیں، اور آپ کا وہ اعزاز ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پہلی زوجہ آپ ہی ہیں، اور آپ کا اعزاز یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں اس وقت تک آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی نانی جان ہے۔ اور پھر آپ کی نانی جان وہ ہے کہ جب آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا تو نبوت کا بوجھ معمولی نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ رسالت کا بوجھ کون اٹھا سکے گا، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں ایک کھٹکا تھا، شاید کہ میں اس بوجھ کو نہ اٹھا سکوں۔ آپ نے قسم اٹھا کر کہا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے وہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ آپ کو حوصلہ دینے والی ام المومنین مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس آپ ایک وہ بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اسے یاد کرتے رہتے، اللہ نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں خدیجہ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے وہ میری تصدیق کرتی تھی، جب وہ لوگ مجھے تنگ کرتے تھے وہ میری مالی مدد فرماتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی وہ ذات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور کے قدموں میں سارا مال نچھاور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسے ہوا، لیکن اس سے پہلے میں ایک جرمن کے مورخ کا ایک مقولہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جو عالم ہے اور وہ ضرور اس کو یاد رکھیں، وہ جرمن کا مورخ اسپرنگ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ام المومنین خدیجہ نہ ہوتی تو محمد نبی بھی نہ ہوتے۔ اللہ، یہ غیر مسلم کا نظریہ ہے۔ اور پھر جاہلیت کے زمانے میں آپ کا جو لقب تھا وہ تھا طاہرہ۔ حضور نے فرمایا، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لا اعبد اللات ولا منات، لا اعبد اللات ولا منات۔ یہ جو لات منات بت ہے نا، میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی۔ مخدومہ کائنات نے کیا فرمایا؟ خل اللات والمنات،
خلل لات والمنات، اور اس لات و منات کو دفع کریں۔ ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا کہ لات و منات کو دفع کریں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے کبھی بھی جاہلیت کے زمانے میں کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی آپ کو کہا جاتا تھا طاہر۔ بہت کم لوگ تھے کہ جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بت پرستی نہیں کی۔ ان میں سے مولا کائنات بھی تھے، ان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، ان میں سے سیدنا عثمان غنی بھی تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے تو کمال ہی کر دیا۔ اور جب ان کے والد ان کو بتوں کے پاس لے کر چھوڑ کر چلے گئے، واپس آئے، کوئی بت ادھر الٹا پڑا ہے، کوئی ادھر الٹا پڑا ہے۔ آپ نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد کر دی۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے خداؤں کی بےزتی کر دی۔ انہوں نے کہا خبردار اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا۔ جب یہ پیدا ہو رہے تھے اس وقت میرے کانوں میں یہ آواز آ رہی تھی، یا آمت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی یقیناً تمہیں ایک بچے کی خوشخبری ہو، تمہیں ولد عتیق کی خوشخبری ہو۔ اب عتیق کے معنی میں اس وقت نہیں بتانا، ایک معنی بتا دیتا ہوں۔ وہ معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اور باطنی حسن و جمال کا پیکر ہو، اور وہ جو ظاہری حسن و جمال کا پیکر ہو۔ تو بہرحال انہوں نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہماری امی جان اور مخدومہ کائنات آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں کھانا لے جا رہی تھی۔ ابھی آپ کھانا لے کر نہیں پہنچی تھی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہا کہ بھئی بات یہ ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، سلام دے کر بھیجا ہے، لہٰذا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اللہ بھی اس کو سلام دیتے ہیں، میں بھی اس کو سلام دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ۔ نہیں کہ اللہ اس کو سلام ہی دیتا، فرمایا اللہ نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ اے میرے محبوب کی محبوبہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں کا سب سے قیمتی ترین محل تیار کر کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ نانی محترمہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نانی محترمہ۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے فضائل ہیں، لیکن جب ضرورت تھی حضور کو پیسوں کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام المومنین خدیجہ عطا فرمائی۔ جس وقت حضور کو ضرورت تھی کہ آپ کے مسائل کی تبلیغ کی جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، تو یہ کم از کم ہمیں اپنی امیوں کی باتیں تو یاد ہونی چاہیے نا، بے شک۔ کیونکہ حضور کے ازواج مطہرات وہ ہماری امیاں ہیں، تو اپنی امی کی بات ہر قسم کو یاد ہوتی ہے، ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی امیوں کی باتیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ تو خیر آپ کے والد کون تھے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسد اللہ الغالب غالب اللہ کل غالب۔ جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا سب سے پیارا کون ہے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ۔ فرمایا اس کے بعد مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے خامد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے والد ماجد ہیں، اور آپ کی امی کی تو کائنات ہستی میں مثال ہی نہیں ملتی۔ جی ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی امی کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ امی مجھے اجازت دیں، آج میں مغرب کی نماز آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔
اجازت کیوں مانگی؟ وہ اس لیے کہ یہ جو مدینہ شریف کی سرزمین تھی نا، سانپوں والی، بچھوں والی، اور اس کے علاوہ دشمنی تھی، دشمنیاں بھی تھیں، تو فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں، میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكِ، میں اپنے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست پیش کروں گا، آپ کے لیے بھی حضور کی بارگاہ میں بخشش کی دعا پیش کروں گا۔ چنانچہ آپ چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت حذیفہ بھی وہاں بیٹھ گئے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر حضرت حذیفہ نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں، اس وقت یہ بجلیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جب آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو پیچھے آہستہ آہستہ حضرت حذیفہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑے۔ تو جب وہ پیچھے پیچھے چل پڑے تو فرمایا من ھذا، اور خود ہی فرما دیا حذیفہ، جی پیچھے پوچھا من ھذا، اور فرمایا حذیفہ، عرض کی نام، جی ہاں حذیفہ، فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، سبحان اللہ، انہوں نے اپنی درخواست پیش نہیں کی حضور کی بارگاہ میں جا کر، لیکن حضور نے خود جان لیا، اس لیے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی بخشش فرمائے اور تمہاری امی کی بھی بخشش فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے حذیفہ، آج میرے پاس آسمانوں سے ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تھی، اے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نبی آخر زمان کا دیدار کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جائیں اور میرے محبوب کی جا کر زیارت کریں، زیارت کریں، میرے محبوب کو میرا سلام دینا ہے، اور اس کے بعد پیغام بھی دینا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے فاطمہ تو سیدات آل جنہ، سبحان اللہ، نساء آل جنہ۔ پیغام یہ ہے کہ آپ کی جو لخت جگر ہے نا، وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ آپ کی جو لخت جگر ہیں وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اور وہ فرمایا والحسن والحسین سیدا شباب آل جنہ، اور سیدہ امام حسن اور سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ کی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار، اور آپ کے نواسے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور پھر آپ کی شان کیا تھی؟ آپ کی شان یہ تھی جب آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی، حضور کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے پاس اپنی چادر پر بیٹھاتے ہیں۔ ساری تاریخ اسلام پڑھ لیں، سارے انبیاء کرام کے واقعات پڑھ لیں، سارے انبیاء کرام کے قصے پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اٹھ کر اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہو اور اپنے پاس بٹھایا ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس لخت جگر کی اتنی تعظیم کیوں ہے، ان کی اتنی عظمت کیوں ہے، ان کی اتنی شان کیوں ہے؟ ایک حدیث پاک اور بھی میں اس کے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان یاسران، کہ اچانک خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک حسنین کریمین طیبین طاہرین تشریف لائے، بچے تھے، رش تھا، اس لیے گرتے اٹھتے جس کو کہتے ہیں لڑکھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور نے تبلیغ چھوڑ دی۔ یہ میری باتیں قابل توجہ ہیں، مجھے واعظ نہیں آتا، وہ علماء کرام کا کام ہے واعظ کرنا۔ تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا۔ نبی اگر کوئی نفلی مسئلہ بھی بیان کر رہا ہو، اس کا نفلی مسئلہ بیان کرنا فرض ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرض کو چھوڑ کر نیچے اترے، اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر اپنے گود میں بٹھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اے میری لخت جگر،
میں تمہاری تعظیم اس لیے کر رہا ہوں اور تمہارے ان ننھے منہ کے لیے میں نے اپنی تبلیغ کو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا، مجھے پتا ہے کہ کل تمہارے دودھ پینے والے یہ لخت جگر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اس لیے پھر میں ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ تو خیر یہ آپ کے لخت جگر، اور جہاں تک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، بہت سے اگر ہم حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھ سے سن لیں، سید ہوتا کون سا ہے؟ سید وہ ہوتا ہے اسلام کے لیے اسے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے کر، قربانی دے کر اسلام کا پرچم بلند کرتا ہے۔ جس طریقے سے بڑے سید نے اپنی حکومت کو چھوڑ کر اور مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے خلافت کا تاج اپنے سر سے اٹھا کر امیر معاویہ کے سر پر رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو امیر معاویہ کا ایک آدمی بھی بچ کر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا میں نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، بچے تھے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اٹھتے گرتے وہ مسجد میں پہنچ گئے، حضور نے انہیں اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھانے کے بعد فرمایا ھذا ابنی سیدن، میرا یہ لخت جگر سردار ہوگا۔ کیسا سردار ہوگا؟ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا لخت جگر سید ہے جو اپنی خلافت کو ٹھوکر مار کر امیر معاویہ کو دے کر انہوں نے امت مسلمہ کو خون ریزی سے بچایا، اور یہ آپ کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، اور امت مسلمہ تک قیامت تک امت مسلمہ اس قرض کا آپ کے اس قرض کو نہیں چکا سکتی۔ تو بہرحال فرمایا کون؟ یقینی طور پر اب دیکھیں کون صلح کرائے گا؟ اللہ۔ کس کے ذریعے کرائے گا؟ ان کے ذریعے سے کرائے گا۔ صلح کون کروانے والا؟ یہ ذرا غور کی باتیں، سمجھنے کی باتیں۔ صلح کروائے گا اللہ، اور صلح کروائے گا حضرت امام حسن کے ذریعے۔ کس کے درمیان صلح کرائے گا؟ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو بہرحال آج کل کچھ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ انہوں نے بس خلافت دے دی، وہ صلح کرانے والا اللہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہا ہے کہ صلح کروائے گا اللہ، اور صلح کروانے کا ذریعہ کون بنیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، تو ان کے ذریعے سے میرے آقا نے 3 مرتبہ آپ کو سید فرمایا۔ ایک مرتبہ دونوں لخت جگر کو کٹھا، جیسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا ہے کہ میرے یہ دونوں لخت جگر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور دوسری دفعہ پھر فرمایا کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا جو ہوگا وہ سید ہوگا۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ جب آپ کی طبیعت مبارک ناساز تھی، حضرت طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں لاڈلوں کو، اپنے دونوں شہزادوں کو جو ہماری عقیدت کا مرکز ہے، ہماری محبت کا محور ہیں، انہیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ انہیں کچھ ہدایت فرما دیں۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ایک دفعہ پہلے بھی تو حضور کی بارگاہ میں گئی تھی نا، کہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو آپ کے پاس غلام آتے رہتے ہیں، آپ مجھے کوئی غلامی عنایت فرما دیں۔ رات کو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے گھر پہنچے، دونوں مولا کائنات اور آپ کی لخت جگر وہ استراحت فرما رہے تھے۔
آپ وہاں جا کر درمیان میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئے. فرمایا میری لخت جگر تم نے جو کچھ مانگا ہے میں نے تمہیں کوئی اس سے اچھی چیز نہ دے دوں. وہ کیا ہے؟ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کریں, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کریں, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. یہ بھائی یہی کس کے لیے چھالے پڑے ہوئے غلام دے دے, غلاموں کی کوئی کمی نہیں تھی, صرف حضور نے یہ بتانا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ میرے ان لاڈلوں کے جوتی کی ٹھوکر پر ہے. اس لیے پھر آپ نے اب جب دونوں لخت جگر کو وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں گئیں, فرمایا میں اپنے اس لخت جگر کو 2 انعام دیتا ہوں. پہلا انعام میں اس کو اپنی سرداری دیتا ہوں. پہلا انعام یہ ہے کہ میں ان کو اپنی سرداری دیتا ہوں. دوسرا انعام کیا, میں ان کو اپنا روب دیتا ہوں. بڑے لخت جگر کو میں سرداری دیتا ہوں, اپنا روب دیتا ہوں, اور چھوٹے لخت جگر کو میں سخاوت دیتا ہوں, اپنی جرت دیتا ہوں. اپنی سخاوت دیتا ہوں, اپنی جرت دیتا ہوں. حضور کا اپنے لاڈوں کے ساتھ کیا طریقہ کار تھا. حضرت ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں نے دیکھا آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے, اپنا زانو بھی زمین پر رکھے ہوئے, دونوں شہزادے آپ کی پیٹھ پر ہیں. ہاں جی, دونوں شہزادے آپ کی پیٹھ پر اگلی بات سننے کی قابل ہے. اور حضور اسی طریقے سے اپنے ان شہزادوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھائے ہوئے ان کو گھر کی طرف لے جا رہے تھے, اور اسی حالت میں ان کو اپنے گھر میں پہنچا دیا. اور گھر میں پہنچانے کے بعد آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا. فرمایا نعم الجمل جملکما, تمہارا اونٹ تو بہت ہی اچھا ہے, وَنِعْمَ الْإِدْلَانِ أَنْتُمَا, اور بہترین سواریاں تم ہو. ہاں جی, تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے. ذرا کوئی پیر, کوئی مولوی, کوئی بڑے سے بڑا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا نیک متقی پرہیزگار سمجھتا ہے, وہ مجھے یہ کر کے تو دے تھا ان لوگوں کے سامنے کہ یہ میرا لخت جگر ہے, میں نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا ہوا ہے, اور میں جانوروں کی طرح اس کو اپنے گھر کی طرف لے جا رہا ہوں. تو آپ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا, اپنی اولاد کے ساتھ محبت کیا کرو, اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کرو. کبھی ایسے ہوتا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جلوہ افروز ہوتے, آپ کے یہ لاڈڑے دوڑ کر آ رہے ہوتے, جو پہلے پہنچتا حضور اس کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتے, بوسہ دیتے, پھر دوسرا آتا اس کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتے اور اس کو بھی بوسہ دیتے. تو خیر اسی طریقے سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الرجل فی آلہ کالصبی, کہ آدمی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ بچہ ہوتا ہے, بچوں کی طرح اس کو اپنے گھر والوں کی طرح رہنا چاہیے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ نے ایک آدمی کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا. میری باتیں ذرا علماء کرام سے ہٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں کم علم آدمی ہوں. تو ایک آدمی کو گورنر مقرر کیا, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا, جو ان کا بچہ نہیں تھا, کسی کا بچہ تھا. کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آپ کے ریش کے نیچے, کبھی آپ کے کندھے پر. اور وہ جو جس کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجنا تھا نا, اس نے کہا اگر یہ بچہ میرے ساتھ ایسے کرتا نا میں اس کو پٹک دیتا. فرمایا جائیں, میں تمہیں اس علاقے کا گورنر نہیں بناتا. جو بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے شفقت کے ساتھ رہے گا. تو پھر آپ نے اس کو گورنر نہ بنایا. تو خیر اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اپنے گھر سے نکلے, مسجد سے نکلے. سامنے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے.
جیسے حضور ان کے ساتھ کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر نے بھی ایسے ہی کیا، دوڑے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ نبی کے مشابہ علی کے مشابہ نہیں ہے، کہ یہ علی کے مشابہ، یہ نبی کے مشابہ علی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے وہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات تھی۔ 10 صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ہے، بلکہ 10 سے بھی زیادہ بیان کیا ہے۔ ایک آدمی تھے عاصم بن قلیب، یہ جو قلیب تھے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ انہوں نے جا کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خواب بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا واقعی تم نے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا۔ فرمایا کہ خواب میں شیطان نہیں آتا، آپ نے یقینی طور پر حضور کی زیارت کی ہے۔ اگلی بات، اچھا جی کیا جب آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو کیا آپ کو امام حسن بھی یاد آئے؟ فرمایا کہ جب مجھے حضور کی زیارت آئی تو مجھے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ یاد آئی، اس لیے کہ آپ کی چال ڈال حضور کی طرح تھی، آپ کا قد مبارک آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ تو یہ خواب میں بھی صحابہ کرام کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی۔ تو خیر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ حضور کے کندھے پر سوار تھے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، آگے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق آ رہے تھے، آنے والے نے کہا نعم المرکب، بڑی اچھی سواری ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، ارے سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ہاں سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو بھی تو دیکھو، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ تو خیر یہ حضرت سیدنا خود آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے، پیار بھی کرنا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دونوں لخت جگر گھر سے کہیں نکل پڑے، کافی دیر ہو گئی، گھر واپس نہ آئے۔ حضور نے فرمایا سارے ان کی تلاش میں نکل پڑو۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان اپنے نور نہالوں کے تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی کے دامن میں کے نیچے پہنچے، دیکھا کہ لخت جگر سہمے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ایک سانپ اپنے دم پر کھڑا ہے، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور وہاں پہنچے، حضور نے سانپ کو للکارا، وہ سانپ آپ کی للکار سنتے ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ نے سب سے پہلا کام کون سے کیا کہ دونوں اپنے نواسوں کو علیحدہ کیے تاکہ ان کا جو ڈر اور خوف ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ ڈر اور خوف ختم کرنے کے بعد ایک لخت جگر کو ایک کندھے پر سوار کیا، دوسرے لخت جگر کو دوسرے کندھے پر سوار کیا، اور ساتھ ہی فرمایا نعم الراکبان، کتنے بہترین سوار ہیں۔ ایک کو ایک کندھے پر، دوسرے کو دوسرے کندھے پر سوار کیا، اور پھر فرمایا کہ بھائی کتنے اچھے جو ہے نا یہ سوار ہیں۔ تو یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ حسنی آستانہ تھا تو اس مناسبت کی وجہ سے میں نے یہی مناسب سمجھا آیا مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے تو اس کا میں آسان سے انداز میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت ہر عیب کو تم سے دور رکھے، ہر عیب کو، ہر برائی کو تم سے دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک صاف کرے جیسا پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ یہ تو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم، اگر میں نے یہ خلوص سے ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا تو میرے اس
ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو یہ میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ علماء لوگ آتے ہیں اپنی تقریر سنانے کے لیے، خطابت کے جوڑ دکھانے کے لیے، تو میں اس لیے آتا ہوں تاکہ یہ سارا مجمع اس بات کا گواہ بن جائے کہ اس پاکیزہ محفل کے شرکاء میں سے ایک میں بھی تھا، تاکہ یہ سارا مجمع قیامت کے دن اس پاکیزہ مجلس میں میرا گواہ بن جائے اور یہ گواہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں حضرت علامہ مولانا حسن رضا صاحب ان ساری انتظامیہ تمام سعادات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناقص آدمی کو یہاں بلا کر میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات سنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جس طریقے سے کہ صحابہ کرام کو حضور کے نواسوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ان کا وارفتہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔